بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی زندگی میں وہ وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے گھر جاتا ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ گفتگو جاری ہوتی ہے مگر روح تھکی ہوئی ہوتی ہے، اور آنکھیں خشک دکھائی دیتی ہیں مگر اندر سے روتی رہتی ہیں۔ شاید تم نے بھی کبھی رات کے کسی حصے میں اللہ سے کہا ہو، یا اللہ آخر یہ کب ختم ہوگا، کب بدلوں گا، کب آسانی آئے گی۔ اور کبھی ایسا بھی محسوس ہوا ہوگا کہ تم اکیلے ہو، کوئی سننے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھو، اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کس درد سے گزر رہے ہو، کتنی راتیں جاگ رہے ہو، کتنی دعائیں مانگ رہے ہو، اور کتنی ہمت سے چل رہے ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ آیت صرف قرآن کا جملہ نہیں، یہ درد کے مسافر کے لیے اطمینان کا سہارا ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ اللہ کب مدد بھیجتا ہے؟ کیا کوئی نشانیاں ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہوتی ہیں۔ آؤ آج ہم انہی 5 نشانیوں کو سمجھتے ہیں۔ تو پہلی نشانی ہے دل میں یقین کا پیدا ہونا۔ جب زندگی مشکل ہوتی ہے تو انسان گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا بدلتا ہے؟ انسان کا دل۔ تمہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ خیر سے ہوگا۔ تمہارے دل میں عجیب سا یقین آنے لگتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی راستہ نکلے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ یقین انسان خود پیدا نہیں کرتا، یہ یقین اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ پہلی نشانی ہے کہ اللہ کی مدد راستے پر ہے۔ دوسری نشانی گناہوں کی پہچان اور توبہ کی توفیق۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے بڑی سزا یہ نہیں کہ اس کا رزق کم ہو جائے یا لوگ دور ہو جائیں، سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ گناہ بھی کرے اور پھر اسے احساس بھی نہ رہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے گناہ دکھاتا ہے، شرمندگی دیتا ہے، معافی کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر حال ہی میں تم نے استغفار بڑھا دیا، اپنے گناہوں پر سوچنا شروع کیا، اللہ کے سامنے جھکنا شروع کیا، توبہ کے آنسو بہانے شروع کر دیے، تو سمجھ لو یہ تمہارا عمل نہیں، یہ اللہ کا رحم ہے۔ حدیث میں ہے، گناہوں پر ندامت ہی تو توبہ ہے۔ تو دوستو، یہ دوسری نشانی ہے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ تیسری نشانی صبر کی طاقت اور دل کی مضبوطی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدد تب آتی ہے جب مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن اصل مدد تب شروع ہوتی ہے جب دل ٹوٹنے کے باوجود ٹوٹتا نہیں، یعنی حالات ویسے کے ویسے ہیں، راستے ویسے ہی بند ہیں، لوگ بھی وہی ہیں، پریشانی بھی وہی ہے، مگر تم اندر سے گر نہیں رہے۔ یہ صبر اللہ دیتا ہے، اور قرآن میں صاف لکھا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ بندے کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔
تاکہ اسے اندھیرے میں بھی روشنی دکھائی دے، کیونکہ کبھی اللہ مسئلہ نہیں بدلتا، وہ انسان بدل دیتا ہے، اور جب انسان بدل جاتا ہے مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی، راستوں کا بننا اور فیصلوں کا آسان ہونا۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہوگا بہت عرصہ کسی کام کے لیے دوڑ دھوپ کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، پھر اچانک سے وہ کام 1-2 قدموں میں ہو گیا۔ تو یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ راستے کھولنے لگا ہے۔ جب مدد قریب ہوتی ہے تو مشکل کام آسان ہونے لگتے ہیں، دروازے خود سے کھلنے لگتے ہیں، صحیح لوگ سامنے آنے لگتے ہیں، اور غلط لوگ خود بخود دور ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا دل حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ چوتھی نشانی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی مدد ظاہر ہونے لگی ہے۔ پانچویں نشانی، نتیجہ تاخیر سے ملنا مگر بہتر صورت میں ملنا۔ مدد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو چیز تم نے مانگی تھی اللہ وہ دے تو دیتا ہے، مگر بہتر شکل میں اور بہتر وقت کے ساتھ۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے یا اللہ یہ دے دے، یہاں آسانی کر دے، یہ دروازہ کھول دے، مگر اللہ خاموش رہتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، مگر اصل میں اللہ کہتا ہے اگر ابھی دے دوں تو تمہارا نقصان ہے، اس میں دے دوں گا مگر بہتر دے کر، میں تمہاری قدر دیکھ رہا ہوں۔ وقت گزرنے کے بعد انسان جب نتیجہ دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے الحمدللہ کہ مجھے وہ نہیں ملا جو میں چاہتا تھا، الحمدللہ کہ اللہ نے دیر کی، الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے بہتر دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان پہچان لیتا ہے کہ دیر انسان کی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ دیر اس کی تکمیل تھی۔ اگر تم اس وقت مشکل میں ہو، اگر تمہارے آنسو گواہ ہیں، اگر تمہاری راتیں تھکی ہوئی ہیں، تو یاد رکھو یہ سب ضائع نہیں جا رہا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ وقت مقررہ پر فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے فیصلے دیر سے ہوتے ہیں، مگر اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی، جب مدد آنے لگتی ہے تو انسان نہیں پہچانتا، لیکن بعد میں زندگی خود گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے ہمیشہ بہترین کیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو کمنٹ میں لکھو یا اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔